السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئز کنٹیسٹ 2021 مدھوبنی ضلع ملت کالج میں آج کرایا گیا ہے۔ اردو کوئز کنٹیسٹ یعنی اردو تقریریں، اور ان میں بہت سارے بچے بھاگ لیے ہوئے ہیں جو سکری، پنڈول، دھربھنگا، پٹنہ، بیڑا، پرشا، جے نگر کے سبھی طالب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ایک ایسے شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو جے نگر، بیڑا، پرشا سے چل کر آئے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد معراج بن منصور عالم اسلامی، اور جو ان کمیٹیوں کی طرف سے جو عنوان چنا گیا ہے، اور وہ عنوان ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ تو میں اس شاعری کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آئے محمد معراج بن منصور عالم اسلامی جو مدارس اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر۔ محترم حضرات، ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، مختلف تہذیب و گہوار و قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والوں کی قسم قسم کی طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، شرج و شاداب باغوں کا دیس، آج ایسے مسائل میں گرفتار ہیں کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان ہیں اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ پیار ہے، وطن کی مشکلات، وطن کی مسائل دشواریوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو، اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو اور علماؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمان کی سب سے بڑی اقلیت ہے، اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے، ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی، بچے کی مسکراہٹ سے محروم ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارے ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار ہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں، ان کی معبودگاہیں خاموش ہیں، ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعت منتشر ہے، ان کی قوت ارادے مجمحل ہو چکی ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے، ملک کے ہر گوشے گوشے میں آباد ہیں، یہ زندگی ہر شعبے میں داخل ہے، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہے، ان میں قوت و فکری کی کمی نہیں، ان میں علم و عمل کی کمی نہیں، اس کے باوجود زندگی کے مسرتوں اور خوشیوں سے محروم، یہ کھوکھلی ہنسی ہنستی ہیں، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہے، یہ اکھری اکھری سانس لیتی ہے، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان جو کل تک کے ایک عظیم قوت کے مالک تھی، ان میں بے مثال لیڈر تھی، ان میں بے مثال نیتا تھی، ان میں بے مثال ڈاکٹر تھی، بہترین دانشور تھی، ماہرین تعلیم تھی، سیاستدان تھی، حکمراں تھی، تاجر تھی، صنعت کار تھی، شاعر و ادیب تھی، افسر اور بابو تھی۔ ارے بات کرنے کا ہم نے طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا ہم نے طور طریقہ سیکھا، اردو کے بہانے سے ہم نے سلیقہ سیکھا، لیکن اب یہ کوسچن ہے، اب یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری میں سرچار احساس برتری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے؟ یہ مسلمان جو کل ایک تک کے عظیم قوت کے مالک تھے، یہ مسلمان جو کل طوفان سے ہنستے کھیلتے ٹکرا جاتے تھے، یہ مسلمان جو ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، یہ مسلمان جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا
زندگی سمجھتے تھے، آج موت کی تصور سے کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ آخر ایسا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تحفہ کو بھلا دیا ہے، قرآن کو بھلا دیا ہے، سنت رسول سے منہ موڑ لیا ہے۔ الغرض یہ زوال اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اس پر عمل و فہم کے ساتھ آمد نہ ہوں گے۔ اس لیے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ کسی بھی فرد و بسر سے مخفی نہیں۔ دوسری قومیں تعجب سے پوچھتی ہے کہ امت مسلمہ پر یہ زوال کیسا؟ اس کی حالت اور ظاہر سے بھی بدتر کیوں ہوئی؟ اس کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سرے بازار سڑکوں پر ننگے رکھ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس کے گھروں میں دین دہاڑے ڈاکہ جنی کیوں کی جاتی ہے؟ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کر یہودی نشانہ اور اہل کفر کی زبان سے بیک وقت جملہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی مسلمان ہے جسے دیکھ کر کفر و سلطنت کے نسیمن میں آگ لگ جاتی تھی؟ کیا یہی مسلمان ہے جس کا نام سنتے ہی باغ تخت چھوڑ دیا کرتے تھے؟ کیا یہ اسلام کے متبعین ہے جس کا سکہ پورے عالم پہ جمع ہوا؟ دوستو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنا بدلنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہمارے قوم کے حالات بدل جائے، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فقہ و خیالات بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائے یارو تو ہمارے ہندوستان بدل سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اتنا بدلنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پوری قوم بھی بدل جائے، اور ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اور سماج میں حسد کینہ کپٹ کو بھگانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کینہ کپٹ دل میں رکھتے ہیں۔ کسی کہاوت نے سچ کہا ہے، ارے جلنے والے جلتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، اور 999 گاڑی چلتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلن نہ کرے، دل میں حسد کینہ کپٹ نہ رکھے۔ تو میرے پاس ٹائم بہت کم دیا گیا ہے، کیونکہ اتنے ہی ٹائم پر ختم کرنا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو یہ تھے محمد معراج بن منصور عالم اسلامی، جو مدھوبنی مدارس اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس نے ملت کالج میں فرسٹ اردو پروگرام میں کیے تھے، اور پھر سے 2021 میں بھاگ لیے ہیں، اور 2018 سے لگاتار اپنے گناہوں کی بخشش منگوانے کو اور آج دیکھتے کیا ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سوال کر رہا ہوں، اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ تم مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر پتھر کھانا برداشت کر لیا۔ ذرا غور کیجئے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے پتھر برسایا تھا؟ صرف اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات لوگوں